بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل، میں ہوں سمیرہ خان، اور آج بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہماری پوری زندگی ٹکی ہوتی ہے، اور پھر جو اتنا عرصہ لگا کر ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا۔ اگر کسی حادثے میں تلف ہو جائیں، کہیں ضائع ہو جائیں، تو صرف نکلوانے میں ہی سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ پھر اتنے برس کی پڑھائی کے بعد، اور پھر وہ پڑھائی جس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہو، ایک احسان کر کے آپ کے سر پر دی گئی ہو، اور پھر آپ کو ایسے اداروں میں بھیجا جائے جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، جن کی ڈگری آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی دیا جائے، جعلی ڈگری ہو، تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے انڈیا کے مختلف تعلیمی اداروں نے جو تقریباً 3000 سے زائد افغان طلباء کو فیک ڈگریز پکڑائی ہیں، آگے ان کا پورا مستقبل داؤ پر لگا دیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا صرف ڈگریز کا ایشو ہے یا اور بھی ایشوز ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فیک ڈگری کے ساتھ ساتھ 16 کرپشن سے ریلیٹڈ گرافٹ کیسز جو ہیں وہ ریفر کیے گئے ہیں اٹارنی جنرل آفیسر کو افغانستان کے، اور بہت اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ گرافٹ کیسز، اور پھر اس کے اندر سب سے نمایاں ڈگریز کا کیس ہے کہ افغان سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کے اوپر بھارت بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو ایسے جو ایکریڈیٹڈ نہیں ہے پراپرلی کسی بڑے انسٹیٹیوشن کے ساتھ یا ایفیلیٹڈ نہیں ہے، ان اداروں میں افغان طلباء کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے۔ گو کہ اس میں کچھ لوگوں نے ایسے ماؤتھ پیس بننے کی کوشش کی، جیسے عبدالقیوم نظامی ہیں، ان کی جانب سے مسترد کیا جاتا رہا ہے یہ تاثر کہ نہیں، بھارت میں بہت اچھے تعلیمی اداروں میں افغان طلباء کو پڑھائی کروائی جا رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب اینٹی کرپشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں عبدالقیوم نظامی، انہوں نے ہی رپورٹرز کو بتایا ہے کابل کے اندر، یہ کچھ غالباً 2-3 دن پہلے کی سٹوری ہے، اور اس پجواک نیوز کی جانب سے سب سے پہلے اس کے اوپر سٹوری کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ 16 کیسز جو ہیں وہ انکلوڈنگ فیک ڈگری کے، جس میں 3000 افغان سٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان سے پڑھائی کرتے رہے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں بھارت میں، ان کے کیسز کے سمیت ان کے ڈگریز کو بھارت میں ہی دوسرے اداروں نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ان بچوں کے 3-4-5 سال یا جتنے بھی انہوں نے وہاں پہ لگائے وہ ضائع ہوئے، اور اب دیکھا یہ جائے گا کہ بھارت کی جانب سے اس کے اوپر کیا جواب دیا جاتا ہے۔ نظامی صاحب بتاتے ہیں کہ کمیشن نے 48 کرپشن کیسز کو اس کے علاوہ بھی پروب کیا، اور پہلے 3 مہینے میں جو اس سال کے پہلے 3 مہینے تھے، اس میں سے 16 جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس جو ہے افغانستان کا، اس کو ریفر کیے گئے ہیں، یعنی باقاعدہ پروب کے بعد یہ دیکھا گیا کہ واقعی اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بد انتظامی اور بد نظامی اور مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ 3000 بچے جو ہیں وہ ISBM جو ہے، انہوں نے بیچلرز، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریز جو تھیں انہوں نے بھارت میں جو ہے وہ حاصل کرنے گئے تھے، مگر اس کے اندر فیک ڈگریز کا انکشاف ہوا ہے۔ تو وہ بھارت جنہوں نے غلام سرور صاحب کے ایک انتہائی ہمارے وزیر ہوا بازی جو تھے، ان کے ایک بیان کو بڑا توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا، کہ جس کے اوپر کافی انہوں نے لابینگ بھی کی تھی، ہمارے پائلٹس کو بڑا ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا، اور خیر اس میں غلام سرور صاحب کو بالکل کلین چٹ نہیں دوں گی، ان کی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے ایک پاکستان کے وہ پڑھے لکھے پائلٹس جنہوں نے بہت عرصہ بہت محنت کر کے اپنی ڈگریز جو تھی وہ حاصل کی تھی، ان کو بڑا ٹف ٹائم انٹرنیشنل لیول پر دیکھنا پڑا۔ مگر اب بھارت کی جانب سے یہ 3000 فیک ڈگریز کا کیس عالمی سطح پر پروب کیا جاتا ہے، یعنی کیونکہ آگے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی نظامی صاحب نے مزید تو انفارمیشن نہیں دی ISBM کے اوپر کہ انہوں نے کون سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے وہ کون سے انسٹیٹیوشنز تھے جس میں ان طلباء کو بھیجا گیا، اور بجائے پروب کیا جاتا کہ آیا ان کے کریڈنشلز کسی اچھی سطح کی یونیورسٹی یا کالج کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں یا نہیں، ان کو وہاں کیوں بھیجا گیا۔ آگے فیک ڈگریز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھارت ابھی تک خاموش ہے، وہ جواب نہیں دے رہا، اور نہ وہ دیں گے، کیونکہ ان کو صرف لوگوں کے دوسرے ممالک کے اوپر ڈس انفارمیشن پھیلانا آتا ہے۔ اب یہاں اگر آگے چلیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے کہ خود یہ جو افغانستان کا ایک میڈیم ہے اب پجواک نیوز، کافی بڑے پیمانے پر اس کی خبروں کو فالو کیا جاتا ہے عالمی سطح پر بھی، انہوں نے جب ایک ویل پلیسڈ گورنمنٹ سورس سے پوچھا بھارت میں بھی، تو ان کا بڑا آگے سے ایک بے وقوفانہ سا جواب آیا کہ بہت سے ادارے ISBM کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ کالجز نے اور کچھ انسٹیٹیوشنز نے ISBM کا نام یوز کیا فیک ڈگریز کے لیے۔ کتنی زبردست چیز ہے۔
میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر اب وہ ادارے جو افغانستان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، خاص طور پہ سگار کی جانب بھی میں جانا چاہوں گی کہ سگار ادارہ جو ہے UN کا، وہ بھی اس کو دیکھتا ہے، مالی بے ضابطگیوں کو بھی، اس کو بھارت سے پوچھنا چاہیے کہ کس نے ان کو حق دیا افغانستان کے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگانے کے لیے۔ نظامی صاحب جو عبدالقیوم نظامی ہیں اینٹی کرپشن ادارے کے سربراہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اٹارنی جنرل آفس ہے افغانستان کا، ان کو کرپشن کیسز جو ہے صرف فیک ڈگریز کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھارت کی جانب سے یہاں پر کرپشن، مالی بے ضابطگیاں اور چیزیں ہوتی رہی ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ بھی دی جائیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ان کو کہا گیا ہے کہ ان ڈگریز کی بنا پر افغانستان کے اندر جو خواتین و حضرات ان فیک ڈگریز کو لے کے سرو کر رہے ہیں، نہ صرف سرکاری اداروں میں بلکہ نیم سرکاری اداروں میں، اعلیٰ سطح کے دفاتر میں، ان کو بھی پروب کیا جائے کہ وہ ابھی تک جب بھارت میں ہی ان کے کاغذات کی تصدیق نہیں ہوئی تو انہوں نے کس بنیاد کے اوپر آ کر یہاں پر یہ تمام تر وزارتیں حاصل کی ہیں۔ اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں منسٹیریل لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آگے اس فیک ڈگری کے چکر میں اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے کون کون سے لوگ جو ہیں ان کو بک کیا جاتا ہے۔ اب اس میں خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 11 انتہائی حساس نوعیت کے اداروں میں کام کرنے والے 11 آفیشلز کو، افغان آفیشلز کو اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کے ادارے کی جو پروبز تھیں، انویسٹیگیشنز تھیں، اور اٹارنی جنرل آفس کی، ان کی جانب سے ہدایات کے بعد 11 افسران اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں۔ نظامی نے یہ بھی کہا کہ اینٹی کرپشن کمیشن نے پہلے 4 ماہ میں سن 2021 کے 5200 فارمز جو تھے ایسٹ رجسٹریشن کے اور ملٹی ڈائمینشنل انسپیکشن کے بعد 650 فارمز جو تھے وہ کمپلیٹڈ تھے۔ 5200 اگر سبمٹ ہوئے ہیں اور اس میں سے ابھی صرف 650 جو ہیں ان کی پروب کمپلیٹ ہوئی ہے، تو دیکھنا یہ کہ آگے ان تقریباً 5500 فارم جو کہ پریزیڈنشل ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے تھے افغانستان کی، اس میں ابھی 15 بہت اہم وزارتوں کے لوگوں کے 15 فارمز جو ہیں وہ ابھی انکمپلیٹ ہے، وہ آئے ہی نہیں ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 15 فارمز بھی وہ انڈیویجولز کیوں نہیں جمع کرا رہے، یہ بھی ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ کتنا وقت ان کو لگتا ہے۔ مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ 5200 میں سے ابھی صرف 650 جو ہیں وہ فارمز کی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہے۔ ابھی بہت وقت ہے پیچھے کہ مزید کرپشن کا جائزہ لیا جائے۔ یہاں پہ AGO کے اسپوکس پرسن، اٹارنی جنرل آفس کے اسپوکس پرسن جو ہیں جمشید رسولی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشنز انٹو سم کرپشن کیسز سینٹ ٹو دیم بائی دی اینٹی کرپشن کمیشن ہیڈ بین کمپلیٹڈ ود سم پروگریس ہیپنڈ وائل سم کیسز ور اسٹل بینگ پروبڈ، یعنی ابھی بہت کام باقی ہے۔ ناظرین یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صرف اس سال کا واقعہ نہیں ہے، پچھلے سال یعنی سن 2020 میں ستمبر میں یہی واقعہ ہوا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں تب بھی افغان اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا کہ راجستھان کی جو آفیشلز ہیں وہ ان کے ڈاکیومنٹس جو کہ بھارت نے ہی ایشو کیے ہیں ان کی تصدیق نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذات فیک ہیں، یعنی بھارت کے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں کی ایشو کردہ ڈگریز کو انہوں نے ویٹ کرنے سے، تصدیق کرنے سے، انڈورس کرنے سے انکار کر دیا۔ اور افغان اسٹوڈنٹس نے یہ بھی احتجاج کیا کہ ہمیں اسکالرشپ پہ بھیجا جاتا ہے مگر ہمیں غیر تصدیق شدہ اداروں میں پڑھائی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور جو گورنمنٹ فنڈڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں۔ اب پاکستان کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے؟ پاکستان نے شروع سے ہی جتنے بھی افغان اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دی ہیں وہ ریناؤنڈ اداروں میں ہیں، جیسے بحریہ یونیورسٹی میں ان کو، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ تمام تر یونیورسٹی جو کہ عالمی سطح کے اوپر وہ ایکریڈیٹڈ ہیں، ان کو مانا جاتا ہے، وہاں پہ افغان اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد پاکستان میں پڑھ رہی ہے اور ان کی ڈگریز کے اوپر کبھی کوئی سوالات نہیں اٹھے۔ ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے 150 سے زائد طلباء کو اسکالرشپ پہ بلایا ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ آج بھی بلکہ میری ملاقات ہوئی ہے، پاک افغان یوتھ فورم نے ایک جرگہ بلایا تھا یوتھ کا، جس میں اسٹوڈنٹس کی آن لائن ان کو تعلیم حاصل کرنے میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کا بہت ایک سیٹسفائنگ ایکسپیرینس تھا کہ پاکستان میں ہمیں ایک بہت سیکیورڈ انوائرمنٹ میں پڑھنے کو مل رہا ہے اور ہم ہر طرح سے خوش ہیں۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آن دا کنٹری UN کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، UN کے اداروں کو جو افغانستان میں کام کریں ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں افغانستان کی نسل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور 3000 ڈگریز کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے اس کے اوپر جواب نہ آنا یہ ایک اور غیر معمولی بات ہے کہ اس کے اوپر بھارت کو پروب کرنا چاہیے۔
یہ تھیں آج کی تمام تر چیزیں جو کہ میں نے چاہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور اس کے علاوہ بھی افغان طلبہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایس بی ایم جواب دے اس کے اوپر بھارت کی جانب سے، اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر مسلسل اپنا ایک فالو اپ رکھے تاکہ ہمارے مستقبل جو ہے وہ اندھیرے کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریز بھی شامل ہیں جو کہ عام بات نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک بہت بڑا معاملہ ہوتی ہے۔ ہماری درخواست ہوگی عالمی سطح پر، اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ UN officials as well to probe into the matter, and they should seek a clarification from Indian government as well, that why they let these non-accredited institutions, educational institutions, to play around the futures of Afghan students. تو اسی کے ساتھ آپ سے سائن آف کرتے ہیں، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔